الحمد لله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نہیں جی، آج ہم مرکب شروع کرنے لگے ہیں. تو سب سے پہلا مرکب جو ہے مرکب عطفی ہے. ٹھیک ہے جی. حرف عطف ایسا حرف جو دو لفظوں یا دو جملوں کو ملائے، اور ان کی تعداد دو ہے. دیکھیں، واو اور او. واو کا مطلب اور او کا مطلب یا. مرکب عطفی کو بناتے کیسے ہیں؟ پہلے ایک اسم آئے گا، پھر حرف عطف آئے گا. حرف عطف واو بھی ہو سکتا ہے اور او بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد اسم آئے گا. تو یہ مرکب عطفی بن جائے گا. پہلے اسم کو معطوف الیہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد حرف عطف جو واو ہوگا یا او ہوگا اس کو حرف عطف کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو اسم آئے گا اس کو معطوف علی کہتے ہیں. پہلے اسم کو معطوف الیہ اور بعد میں آنے والے اسم کو معطوف علی کہتے ہیں. دیکھیں الکتاب، دیکھیں درمیان میں کیا ہے؟ واو، جو کہ حرف عطف کے طور پر آیا ہے. ول و الحکمت، دیکھیں دو اسما ہیں، ایک الکتاب اور دوسرا الحکمت. دو اسما ہیں. ان دو اسما اور ایک حرف عطف کو ملا کر ہم نے ایک مرکب بنایا ہے جس کو مرکب عطفی کہتے ہیں. اچھا، ایک بات نوٹ کر لیں، وہ کیا ہے کہ یہ جو الف آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اس کے اوپر زبر آ جائے، زیر آ جائے، یا پیش آ جائے، یا سکون کی علامت آ جائے، تو اس کو الف نہیں کہتے بلکہ حمزہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب لام کے ساتھ آتا ہے تو اس کے اوپر زبر آتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس حمزہ کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں. حمزۃ الوصل کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ بعد میں آنے والے حرف کو ملانے کے کام آتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں نا، یہ لام ساکن ہے، اگر یہ حمزۃ الوصل نہ ہو تو اسے پڑھ نہیں سکتے. جیسے یہاں پہ ہے، دیکھیں اس سے پیچھے تو کوئی حرف نہیں ہے نا، تو لام کو ہم پڑھ نہیں سکیں گے جب تک اس کے اوپر ہم کوئی نہ کوئی حرکت نہ لگائیں. اور عمومی طور پر آپ کو نظر آتا ہوگا کہ اس کے اوپر حرکت کوئی نہیں ہوتی. اب آپ اور بات نوٹ کر لیں کہ اگر لام کے ساتھ یہ آئے گا تو اس کے اوپر ہم زبر لگائیں گے. اچھا، اور ایک اہم بات وہ کیا ہے؟ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ پیچھے کوئی حرف ہے، جیسے یہاں پہ واو ہے، تو یہ اپنی حرکت گرا دیتا ہے. اچھا، حرکت نہ گرائیں تو کیا ہوگا؟ وہ الحکمت پڑھیں گے تو یہ جو آ ہے نا، آ کی آواز، یہ رکاوٹ پیدا کرتی ہے. وہ الحکمت اور والحکمت. اب آپ دیکھیں فرق کتنا ہے. الکتاب والحکمت، کتاب اور حکمت. ٹھیک ہے جی. آج کا ہمارا سبق یہاں پر مکمل ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے چند اسماء آئیں گے، تو آپ نے اس کی اچھے طریقے سے پریکٹس کرنی ہے. اور جب یہ پریکٹس اچھے طریقے سے ہو جائے گی تو پھر ہم انشاءاللہ اس سے اگلا مرکب پڑھیں گے. اس طرح ہم 5 مرکبات پڑھیں گے اور چھٹا ہم جملہ شروع کر دیں گے. تو یہ بہت ہی تھوڑے دنوں میں اللہ کی توفیق سے ہم جو ہے جملہ بنانا شروع کر دیں گے. آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.